نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے معاشرے کا سب سے بڑا فقدان وہ اچھے اخلاق کا نہ ہونا ہے۔ اچھے اخلاق انسانی معاشرے سے عنقا ہو چکے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ اور یہ صرف ایک حدیث نہیں، 20 احادیث ایسی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھے اخلاق کے حوالے سے احادیث ارشاد فرمائی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اعمال تولے جانے کے وقت میزان میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتلاؤں جو عبادت میں سب سے زیادہ سہل اور آسان ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حسن اخلاق اور خاموش رہنا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، میں تجھے ایسی چیز نہ بتلاؤں جو عمل کے اعتبار سے ہلکی، جو میزان میں بھاری اور جو زبان پر ہلکی ہے؟ میں نے ارشاد فرمایا فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ضرور بتلائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حسن اخلاق اور خاموش رہنا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو خود ارشاد فرماتے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت ساری وصیتیں ارشاد فرمائی، جس میں آخری وصیت یہ تھی جب میں اپنی سواری کی رکاب میں پاؤں رکھ چکا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے بہتر بناؤ، یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ لوگ کس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خوف اور حسن اخلاق کی وجہ سے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ لوگ کس عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ تو تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگ وہ برے اخلاق کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی ترغیب دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اچھے اخلاق سے رہو، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اور برتاؤ کرو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، کہ اے اللہ مجھے پھوٹ سے اور نفاق سے اور برے اخلاق سے
پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ارشادات مبارکہ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو سیرت ہے یہ بھی اچھے اخلاق سے عبارت ہے۔ اس لیے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اچھائی کا فروغ ہو، ہمارا معاشرہ بہتر سے اور بہترین کی طرف جائے، تو اس کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمودات کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اس کی روشنی میں اپنے لیے اچھے اخلاق اور اپنے لیے اچھی چیزوں کا انتخاب کرنا ہوگا، اور جس کے ذریعے سے آج کا معاشرہ جو تنزلی کی طرف جا رہا ہے، یہ معاشرہ پھر سے اپنے عروج کی طرف جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھے اخلاق کے حوالے سے جتنے بھی ارشادات مبارکہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے، یہ سارے کے سارے فضائل بھی ہمیں حاصل ہوں گے، اور جن جن نقصانات کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ سارے کے سارے نقصان سے بھی ہم بچ سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔